السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کے لیسن میں ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 81 سے شروع کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تمام انبیاء کرام کے قصے پڑھے، ان کے ذکر پڑھے، ان کی قوموں کے قصے پڑھے کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا۔ پچھلے جو لیکچر تھا اس کے میں نے کمنٹ باکس میں پورے ان قوموں کی ڈیٹیلز ڈالی تھی کہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئے تھے، تو وہ ضرور چیک کر لیجیے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَمَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرو گے، جو فحش کام کرو گے جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو۔ یہ پہلی قوم تھی جسے ہومو سیکشولیٹی کی بیماری ہوئی تھی، لواطت کی بیماری ہوئی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ بیماری کتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے اور کتنی زیادہ پھیل گئی ہے۔ لوگ باقاعدہ اس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آوازیں اٹھا رہے ہیں، یعنی ایک پریشر گروپ بنا لیا ہے ان لوگوں نے اور قانون پاس ہو رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جائز ہے۔ تو جب ایک پوری کمیونٹی بے حیائی کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے تو ہم حیا کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ہم حیا کے لیے کیوں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اپنا جھنڈا بلند کر سکتے کہ اس دنیا میں حیا ہونی چاہیے، بے شرمی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جو بے انتہا غیر مناسب ہیں، جس کی وجہ سے پوری کی پوری قومیں بہت بری طرح تباہ کر دی گئی تھیں۔ کم سے کم ہمیں اپنی آواز ضرور اٹھانی ہے ان معاملات میں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم خاموش رہنے والوں میں ہو جائیں، اور جو معاملات اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے دن والوں کے ساتھ کیے تھے اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں۔ ان میں ہمیں یاد ہے نا کہ 3 گروہ بنے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں کا شکار کرتا تھا، ایک وہ تھا جو کچھ نہیں کہتا تھا، نہ وہ شکار کرتا تھا اور نہ ہی وہ روکتا تھا ان لوگوں کو جو شکار کیا کرتے تھے، اور ایک وہ تھا جو نہ خود شکار کرتے تھے اور بلکہ لوگوں کو روکتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہفتے دن کوئی شکار نہیں ہوگا تو اس دن شکار مت کرو، عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو پہلے دونوں گروہوں کے اوپر بھیجا، جو شکار کرتے تھے اور ایک وہ جو نہیں روکتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے مگر روکتے بھی نہیں تھے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ جہاں ہم برائی ہوتے دیکھیں تو اپنی حیثیت کے مطابق آواز ضرور اٹھائیں کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں خاموش رہنے والوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب بھیجے۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں، حقیقت یہ ہے کہ تم تو بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یعنی کہ پہلے تو زمانے میں لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے پریشان تھے کہ ایسا ہوتا ہے، مگر فحاشی کا ایک حد دیکھیں کہ انہوں نے چھوڑ کے ہومو سیکشولیٹی پہ آ گئے، یعنی آدمی اور آدمی شادی کرنے لگے، عورتیں اور عورتیں شادی کرنے لگے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ نر اور مادہ کا جوڑا بنایا ہے، یہاں یہ بالکل ہی نیچرز کے خلاف جانے لگے، بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جانے لگے۔ حلال اور حرام کا کانسیپٹ بالکل ہی ختم ہو گیا، یہاں کے جو مرضی آئے جیسا مرضی آئے ویسا انسان کرنا شروع ہو گیا۔ یہ اس زمانے سے چل رہا ہے۔ آج جو بیماریاں ہیں، آج جو خرابیاں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا پورشن ان لوگوں تک بھی پہنچے گا جن لوگوں نے یہ بیماری، یہ جو کام ہے فحاشی کے، یہ شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان لوگوں میں بھی شامل ہونے سے اور ان لوگوں میں بھی شامل ہونے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے ہی پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی کہ انہیں سمجھنا سننا تو کچھ نہیں تھا، نیک خود تو بننا نہیں تھا۔ جو انسان نیک تھا اور برائی سے روکنے کا حکم دیتا تھا اس کو انہوں نے کیا کہا کہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بہت ایکٹنگ کرتے ہیں پاک بازی کی، انہیں نکالو یہاں سے۔
سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی بنے پھرتے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے، جب کوئی بے حیائی کا برائی کا کام ہم روکیں تو ہمیں یہی سننے کو ملے گا کہ اپنی طرف سے ہی کھڑے ہو گئے ہیں اور خود ہی کہے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا کس نے ہے؟ ہماری جو مرضی آئے گی ہم وہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ایٹیٹیوڈ سے ہم سب کو بچائے۔ یہ نہیں تو اس سے ملتے جلتے الفاظ ضرور سننے کو ملیں گے، مگر اس سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں۔ تو ضرور لازمی جہاں بھی ہم بے حیائی کو دیکھیں اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے خلاف اپنی آواز ضرور اٹھائیں۔ گندگی جب ہمارے گھر میں آ جائے اس سے پہلے ہمیں اسے روکنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب تک دہلیز تک ہماری گندگی نہیں آ جاتی ہم اسے نہیں روکنے کی کوشش کرتے۔ جب وہ پھیل کے ہمارے محلے ہمارے گھروں میں گھسنے لگے گی، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم اسے دنیاوی سطح پہ دیکھ رہے ہیں، وہیں ہمیں اس کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے گھروں تک پہنچے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 83 میں، آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس کی قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل تھی۔ جہاں جہاں بھی مرد آتے تھے، جہاں جہاں بھی آدمی آتے تھے، وہ اپنے جو قبیلے کے لوگوں کو بتاتی تھی جا کے وہاں پہ لوگ آئے ہیں، اور ان کو آپس میں ملواتی تھی۔ تو یہ اس کا بہت بڑا گناہ تھا، یعنی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود کتنی بدقسمت عورت تھی وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اسے ہم نے جہنم میں ڈال دیا، باقی سب کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آج بھی سڈوم اور عمورہ کی بستیاں عبرت کا نشان بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں اپنی جگہ پر، جہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ کیا انجام ہوا لوگوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اچھا، اگر ہم حدیث کی روشنی دیکھیں تو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب حضرت علی کی باری آئی تو حضرت علی نے جو رائے تھی ان کی وہ یہ تھی کہ مجرم کو تلوار سے مارا جائے اور پھر اس کو دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو جلا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر ان کی رائے سے اتفاق کی انہوں نے، مگر حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ تھی کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے سے کھڑا کیا جائے اور عمارت اس کے اوپر گرا دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت کے اوپر اسے لے کے جایا جائے اور سر کے بل اسے نیچے پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ یعنی اصحابہ کرام کی اتنی سخت سزاؤں کی وہ تھی، حکم تھا اس وقت اس حرکت پر۔ اور دیکھیں ذرا کہ آج کیا حال ہے کہ وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیں، ہمیں تنگ نہ کیا جائے، ہمیں پریشان نہ کیا جائے، اور کھلے عام جو ہے ان کے لیے ہمارے سامنے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، انہیں بڑھاوے دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان گندگیوں سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 85 میں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو۔ یعنی یہ لوگ جو ہے مارکیٹ میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی تجارت کیا کرتے تھے اور وہاں بے ایمانی کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر مت دو اور زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ وہ لوگ تھے مسلمان، ایمان والے تھے، مگر بگڑ گئے تھے، ناپ تول میں کمیاں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے علاقے میں فساد رہتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی میں تمہاری بلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر راہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کر کے دکھاؤ۔ یعنی یہاں پہ ہمیں اس قوم کی دو برائیاں نظر آتی ہیں، ایک تو شرک اور دوسری کہ تجارت کے معاملات میں وہ بددیانتی کرتے تھے، لوگوں کو مال کم بیچا کرتے تھے اور بتایا زیادہ کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی ان لوگوں میں اکنامک ڈس آرڈر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ میں دیکھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنی بددیانتی کر رہے ہیں۔ اور یہی حال ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، جو لوگ اس وقت تجارت کر رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے ہیں اور حرام مال کماتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار سوداگر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی بزنس میں سچائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ایماندار ہونے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا ایک بات اور، یہ لوگ جو ہے مدین کے رہنے والے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں اپوائنٹ ہوئے تھے، اور مدین کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی تھا جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے وہ یہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام مدین رکھ دیا گیا۔ یہ لوگ تھے مسلمان، مگر وقت کے ساتھ انہوں نے سیلف میڈ ایڈیشنز کر لیے دین میں، اور ہر معاملے میں اپنے حساب سے بے ایمانی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم غور کریں تو ابھی تک ہم نے جتنی قوموں کے معاملات پڑھے ہیں وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، وہ ساری خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں بھی ایک لیکچر سن رہی تھی تھوڑے دن پہلے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ رمضان ہے، رمضان میں بالکل جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں، تو اس کے کمنٹ باکس میں ایک میسج تھا، لکھا ہوا تھا مگر میں ایک تاجر ہوں اور ہماری تو جو تجارت ہے، جو بیچنا ہے چیزوں کا، وہ چلتا ہی جھوٹ پر ہے۔ تو آپ کہہ تو سچ رہے ہیں مگر میں کر نہیں سکتا عمل، کیونکہ میں تو کام ہی جھوٹ پہ کرتا ہوں، ہماری تو تجارت ہی جھوٹ پہ چلتی ہے۔ اللہ معاف کرے، دیکھیں پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود انسان اس کا انکار کر دے صاف طور پہ، اور اعلانیہ انکار کر دے کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا تو کام ہی یہ ہے، تو بتائیں وہ رزق حلال ہوا کہ حرام ہوا؟ ہم کس کے لیے کما رہے ہیں، اور اس پیسے سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے یا نقصان مل رہا ہے؟ جب ہم وہ حرام پیسہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو کیا وہ اچھے انسان، اچھے مسلمان بنیں گے؟ کیا وہ اچھی اولاد بنے گی؟ کیا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا عذاب جاریہ بنیں گے؟ اس بات کو سوچیں، چاہے کم اپنے بچوں کو کھلائیں، چاہے بہت زیادہ لگژریز انہیں نہ دیں، مگر انہیں حلال کھلائیں تاکہ وہ اچھے انسان اور سچے مسلمان بن سکیں، آگے چل کے وہ ایمان والے بن سکیں اور ایمانداری سے اس دنیا میں رہ سکیں انشاءاللہ۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدین کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی بہت جلد، بہت پاس ہے وہ دن جب فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ آج غلط کرنے والے بھی اتنے اسٹرانگ ہیں اور اتنی ڈھٹائی سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے، اور جب ان کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ رحم کرے سب کے اوپر کہ کیا ہوگا۔ پارہ نمبر 9 یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب۔ اس قوم کی سرداروں نے جو بڑائی اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے، ان لوگوں کو اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس لوٹنا ہوگا، یا تو تم ہمارے جیسے ہی ہو جاؤ واپس، یا تو تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا زبردستی ہمیں پھیر لاؤ گے؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن ہی نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسا چاہتا ہو۔ یعنی ہم کسی صورت ایسا کام نہیں کریں گے جو غلط ہے، تو ہمیں بھی اس طرح سے اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ برائی جس طرح ہمارے سامنے طاقتور ہوئی ہوئی ہے اور نیکی اور سچائی جھکتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، ڈرتی جا رہی ہے، ہمیں اس کو واپس اسٹرانگ کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ اندر سے اسٹرانگ نہیں ہیں، ہم ہار رہے ہیں برائی کے آگے، تو ہمیں ڈٹنا ہے، ہمیں بھی جم کے کھڑا ہونا ہے کہ جب تم لوگ اچھائی پہ نہیں جمو گے تو پھر ہم بھی برائی کی طرف نہیں آئیں گے، ہم اچھائی پہ ہی ڈٹے رہیں گے، تمہیں آنا ہوگا اچھائی کی طرف۔ اور ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، جب سب کے سبھی کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے اس معاشرے سے الگ رہ سکتے ہیں؟ رہنا تو ہمیں یہیں پہ ہے، ہمیں یہیں پہ رہنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے رہنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے فرمایا، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ 2 گروہوں کے درمیان کی بات بتا رہے ہیں، ایک تو جو حق پر تھے اور ایک جو بدی پر تھے، برائی پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمارا جب ذکر ہو تو ہمیشہ حق پر رہنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا جائے. جب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارا ذکر کرے انشاءاللہ تو حق پہ رہنے والوں میں ہمارا ذکر ہو، برائی پہ رہنے والوں میں نہ ہو، برائی پہ جمنے والوں میں کبھی ہمارا انشاءاللہ ذکر نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے. مگر ہوا یہ کہ ایک ہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. اچھا برباد کیسے ہو جاؤ گے؟ کیونکہ سچ بولو گے تو تمہاری تجارت نہیں چلے گی، جھوٹ نہیں چلے گا، جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارا سامان کیسے بکے گا، سود نہیں لو گے تو تمہاری ترقی کیسے ہوگی، تمہاری انکم میں اضافہ کیسے ہوگا. یعنی اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گے، دھوکہ دہی چھوڑ دو گے تو لوگ تمہاری چیزیں کیسے خریدیں گے، تمہارے پاس دولت کم ہو جائے گی، مال کم ہو جائے گا اور تم مفلسی کا شکار ہو جاؤ گے. آج بھی شیطان ہم لوگوں کے دلوں میں یہی وسوسے ڈالتا ہے کہ دھوکہ دہی چھوڑ دو گے، سود لینا چھوڑ دو گے اور یہ سارے کام چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا، سارا معاشرہ اسی پہ جمع ہوا ہے، اسی پہ کھڑا ہوا ہے، تو ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ ایک ایک بوند سے ہی سمندر بنتا ہے، ایک ایک قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے. ہمیں وہ قطرہ بننا ہے جو نیکی کا سمندر بنائے انشاءاللہ تعالی. اور یہ لوگ اور کیا کیا کرتے تھے، جو آتے جاتے قافلے ہوا کرتے تھے انہیں چھیڑا کرتے تھے، انہیں بھی لوٹ لیا کرتے تھے. یہ لوگ کہاں آباد تھے؟ یہ لوگوں کی جو جگہ تھی مدین کی بہت ہی زبردست جگہ تھی کہ مصر اور عراق کی جو سلطنتیں تھیں ان کی سرحدوں پہ یہ لوگ آباد تھے، اور جو بھی ادھر سے ادھر قافلے جاری ہوتے تھے انہیں لوٹا کرتے تھے اور انہیں ہراس کیا کرتے تھے، انہیں پریشان کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم نے شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تو اتنے فائدے جو ہمیں ہو رہے ہیں، فری فنڈ کا پیسہ مل رہا ہے، ایزی کوئک منی مل رہا ہے، یہ کیسے ملے گا، کیسے ہمیں پھر کہاں سے ملے گا، اور ہمارے پاس پیسے کی کمی ہو جائے گی. ہمیشہ شیطان اسی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے پیسے میں بھی برکت دے دیتا ہے، ہمیں ہسپتالوں کے چکر لگنے کم ہو جاتے ہیں، بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، بے جا ناجائز خواہشات انسان کی کم ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن میں برکت دیتا ہے اور انسان کے تھوڑے پیسوں میں ہی اس کا گزارا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ حلال کے تھوڑے پیسوں میں ہی گزارا کرنا سیکھیں. عورتیں کیونکہ مردوں کو اکساتی ہیں ناجائز چیزیں کے لیے نا، یعنی حرام کے لیے عورتیں اکساتی ہیں مردوں کو تو مرد زیادہ تر حرام کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں چاہے تھوڑا ہو ہمیں حلال پیسہ چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے، حرام کبھی نہیں کھلانا انشاءاللہ. انجام دیکھا ہم نے ان کا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے. جو اتنی باتیں بناتے تھے، اتنا اونچا اونچا بولتے تھے، سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، بڑے بڑے اونرز تھے، سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے. حدیث میں آتا ہے ہلاک ہو جائے دینار اور درہم کا بندہ، یعنی جس نے صرف پیسے کے بارے میں سوچا، جس نے صرف کاروبار کے بارے میں سوچا، حرام حلال کی تمیز بھول گیا تو وہ برباد ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. جب اس نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، ان کا اس نے پاس نہیں رکھا تو وہ برباد ہو جائے. اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، نہ ہمیں، نہ ہمارے گھر والوں کو، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو. تو ہمیں آگے یہ باتیں انشاءاللہ پہنچانی ہوں گی، لوگوں کو بتانی ہوں گی، تاکہ کوئی ایک بھی بندہ ہمارے بتانے سے اگر سدھر گیا تو ہمارے لیے بہت ہے. آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ برائی میں ہوتے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے، جو لوگ دنیا میں برائی کرتے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں تاکہ ہمارا انجام بھی نیک ہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خوب خیرخواہی کا حق ادا کیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی تھی. یعنی افسوس کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پہ عذاب آئے تو وہ افسوس کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنے زیادہ نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دنیا کے ہر اسپیکٹ میں اللہ تعالیٰ کو بڑا مانو، ورنہ اللہ تعالیٰ ختم کرنے پہ، جڑ سے اکھاڑ کے ختم کرنے پہ قادر ہیں.
اب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اپنی سنتیں بتا رہے ہیں، کچھ اپنے طریقے بتا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آیت نمبر 94 میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو، اس کی بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پہ اتر آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے عاجزی چاہتے ہیں، ہم سے ہمبلنس چاہتے ہیں، ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان سے گڑ گڑا کے مانگیں، ہم اپنی اوقات اپنی حیثیت میں رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہیں۔ اور پھر جب انسان پہ اچھا وقت آ جاتا ہے تو وہ کیا کہنے لگتا ہے کہ اچھے وقت برے وقت تو آتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو برا وقت آیا تھا وہ گزر گیا الحمدللہ۔ یعنی وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ نہیں کہتے بلکہ خوش ہو جاتے ہیں کہ برا وقت گزر گیا، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ برا وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اوپر برا وقت ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس سے ہمیں نکالا ہے، تو اللہ کا شکر بنتا ہے بہت زیادہ ہمارے اوپر کہ ہمارے اوپر وقت دوبارہ نہ آئے، تو اس لیے اللہ کا شکر بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا کہنے لگتے ہیں، ہم تو سیلف میڈ ہیں، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں ملا ہے۔ محنت ضرور محنت کا نتیجہ ہے، مگر اللہ کی مدد اگر حاصل نہ ہو تو وہ محنت سب کی سب مٹی میں مل جاتی ہے۔ ہم ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، مگر ویسا صلہ نہیں ملتا ان کو۔ کیونکہ محنت تو انسان کے ہاتھ میں، صلہ دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے برکت دیتے ہیں اور جسے چاہے نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہے ہیں اپنے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں برکت لکھے انشاءاللہ، بہت زیادہ مشکل والا رزق نہ لکھے ان کے حق میں، اور بہترین ایمان لکھے ان کے دلوں میں، ان کی زندگیوں میں بہترین ایمان ہو، ایمانداری سے سب کام کریں، جو بھی کام کریں ایمانداری سے کریں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، یعنی انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، اور ایک دم عذاب ان کے اوپر آ گرا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 96 میں، اگر لوگ بستیوں کے رہنے والے تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے شکر گزار رہو، اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہو، تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمینوں سے ہر جگہ سے برکتیں نازل فرمائیں گے، ہر طرح کی برکتیں نازل فرمائیں گے، خوشحالی، صحت، محبت، عزت، رزق، سب کچھ ملے گا۔ مگر جب انسان کی نیچر ہے، جب یہ سب چیزیں اسے ملتی ہے نا، اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور اب یہ چیزیں مجھ سے کبھی چھینی نہیں جا سکتی، اور جب یہ ایسے روش اختیار کرنے لگتا ہے، ایسی باتیں کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار گزرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے ہم اپنے آپ کو ہی نعوذ باللہ خدا سمجھنے لگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں واپس چھین لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 97 میں، پھر کیا بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کتنی جگہ پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں رات کو زلزلے آتے ہیں، رات کو آفات آتی ہیں ایسی کہ پوری کی پوری بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، پوری بلڈنگز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آفت، اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، استغفار پڑھتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان کے دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے کا مقصد ہے وہ مصروف ہوں گے اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں ان میں وہ مصروف ہوں گے اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کے اوپر آ جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی چالوں سے بے خبر ہو گئے، کیا وہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کی چالوں کو، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، اللہ تعالیٰ کے تمام جو اللہ تعالیٰ معاملات کرتے ہیں ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ، وہ بھول گئے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری چالیں، کیا تمہارے کام، کیا تمہاری ساری باتیں اتنی زیادہ مضبوط ہیں کہ وہ تمہیں بچا سکیں اللہ تعالیٰ کے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ کبھی بھی نہیں بچا سکتی، کوئی نہیں بچا، بڑے بڑے بہت طاقتور لوگ ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے آگے،
بڑے بڑے شہنشاہ ختم ہو گئے، فرعون کو دیکھیں آپ، ختم ہو گیا، کس طرح غرق ہوا، بڑی بڑی قومیں ختم ہو گئیں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں اس لیے سمجھاتے ہیں کہ تمہاری تو طاقت کچھ نہیں ہے، تمہاری تو حیثیت قوت کچھ نہیں ہے، تمہارا تو حافظہ کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے آگے جنہیں پہلے میں ختم کر کے آیا ہوں۔ کس طرح ایک چیخ کے ذریعے سے انہیں ختم کر دیا، ایک زلزلے کے ذریعے سے ختم کر دیا، پتھروں کی بارش برسا کے ختم کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو، اتنے بڑے بڑے جائنٹ سائز کے لوگوں کو تم کیا چیز ہو؟ بہت ہی نارمل سائز کے، بہت ہی نارمل سی صحت والے لوگ ہو جو ایک چٹکی میں ختم کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور سوچنا ہے ان معاملات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری قوموں کے قصے کیوں سنا رہے ہیں؟ کیا صرف ایک قصہ ہے، صرف ایک بات ہے جو ہمیں سننی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے کہ لوگوں کی کیا کیا غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ حقدار بنے۔ تو ہمیں وہ ساری حرکتیں نہیں کرنی۔ سب سے پہلے اپنے اندر چیک کرنا ہے اور اپنے اندر سے وہ ساری بری باتیں انشاءاللہ نکالنی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ہمیں قرآن میں ہر بات اس لیے بتائی کہ ہم سنیں اور سمجھیں اور اپنا جائزہ لیں اور اپنے اندر سے وہ برائیاں نکالیں انشاءاللہ۔ پھر اپنے بچوں کے اندر سے، اپنے گھر والوں کے اندر سے سب کو بہت پیار سے سمجھانا ہے، انہیں اللہ کی آیتوں کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنے اندر سے نکالیں گے، جب ہمارے اندر اچھائیاں ہمارے گھر والے دیکھیں گے انشاءاللہ تو خود بخود ان کی کاؤنسلنگ ہوتی چلی جائے گی، خود بخود وہ برائیاں چھوڑتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم خود ہی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم انشاءاللہ نیکیاں کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے ہمارا اچھا رویہ دیکھ کے، اچھی ہماری عادتیں دیکھ کے وہ بھی سب برائیاں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اچھائیاں اور نیکیاں جو ہے سمجھانے سے کم سمجھ میں آتی ہیں، کر کے دکھانے سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلے میں کروں گی تو انشاءاللہ عمل کرنے والے فالوورز جو ہیں ہمیشہ پیچھے پیچھے رہیں گے، اور ان کے سارے عمل کا، نیک عمل کا ایک بہت بڑا حصہ انشاءاللہ ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ آیت نمبر 100 جو کہ آخری آیت ہے ہمارے اس لیکچر کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے، یعنی پہلے جو لوگ ختم کر دیے گئے، پھر جو نئے لوگ آئے ہیں، کیا وہ لوگ اس بات سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے، کچھ نہیں مانتے، کچھ نہیں سنتے، یعنی سب کچھ سنتے، جانتے، پوچھتے، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے برے اعمال کو چینج نہیں کرتے، تجارت میں جو بے ایمانی کر رہے ہیں، جو دھوکے بازی کر رہے ہیں